جمہوریہ فرانس ایک خود مختار ریاست ہے جس کی عملداری میں مغربی یورپ کا میٹروپولیٹن فرانس اور سمندر پار واقع متعدد علاقے اور عملداریاں شامل ہیں۔ فرانس کا میٹروپولیٹن خطہ بحیرہ روم سے رودبار انگلستان اور بحیرہ شمال تک نیز دریائے رائن سے بحر اوقیانوس تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ سمندر پار علاقوں میں جنوبی امریکا کا فرانسیسی گیانا اور بحر الکاہل و بحر ہند میں واقع متعدد جزائر شامل ہیں۔ ملک کے 18 خطوں جن میں سے 5 سمندر پار واقع ہیں کا مکمل رقبہ 6,43,801 مربع کلومیٹر 2,48,573 مربع میل ہے، جس کی مجموعی آبادی جون 2018 کے مطابق 67.26 ملین 6,71,86,638 نفوس پر مشتمل ہے۔ فرانس ایک وحدانی نیم صدارتی جمہوریہ ہے جس کا دار الحکومت پیرس ہے۔ یہ فرانس کا سب سے بڑا شہر اور ملک کا اہم ترین ثقافتی و اقتصادی مرکز ہے۔ دیگر اہم شہروں میں مارس، لیون، لیل، نیس، تولوز اور بورڈف قابل ذکر ہیں۔ وہ خطہ جو اس وقت میٹروپولیٹن فرانس کہلاتا ہے، آہنی دور میں اس جگہ سیلٹک قوم سے تعلق رکھنے والے گال آباد تھے۔ روم نے 51 قاف میم میں اس خطہ پر قبضہ کیا جو 476 تک برقرار رہا۔ بعد ازاں جرمانی فرانک یہاں آئے اور انہوں نے مملکت فرانس کی بنیاد رکھی۔ عہد وسطیٰ کے اواخر میں فرانس نے جنگ 100 سالہ 1337-1453 میں فتح حاصل کی، جس کے بعد فرانس ایک بڑی یورپی طاقت بن کر ابھرا۔ نشست ثانیہ کے وقت فرانسیسی ثقافت پروان چڑھی اور ایک عالمی استعماری سلطنت کی ابتدا ہوئی جو 20ویں صدی عیسوی تک دنیا کی دوسری عظیم ترین سلطنت سمجھی جاتی تھی۔ 16ویں صدی عیسوی میں کاتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان میں مذہبی جنگیں عروج پر تھیں اور یہ پوری صدی انہی جنگوں کے نام رہی۔ تاہم لوئی 14واں کے زیر اقتدار فرانس یورپ کی غالب تمدنی، سیاسی اور فوجی طاقت بن گیا۔ 18ویں صدی عیسوی کے اواخر میں عظیم الشان انقلاب فرانس رونما ہوا جس نے مطلق العنان شہنشاہی کا خاتمہ کر کے عہد جدید کے اولین جمہوریہ کی بنیاد رکھی اور حقوق انسانی کے اعلامیہ کا مسودہ پیش کیا جو بعد میں اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے منشور کا محرک بنا۔ 19ویں صدی عیسوی میں نپولین نے مسند اقتدار سنبھالنے کے بعد فرانسیسی سلطنت اول قائم کی۔ نپولین کے عہد میں لڑی جانے والی جنگوں نے پورے براعظم یورپ کو خاصا متاثر کیا۔ اس سلطنت کے زوال کے بعد فرانس سخت بد نظمی اور انتشار کا شکار رہا۔ بالآخر سنہ 1870 میں فرانسیسی جمہوریہ سوم کی بنیاد پڑی۔ فرانس پہلی جنگ عظیم میں شامل تھا جس میں اسے معاہدہ ورسائے کی شکل میں فتح نصیب ہوئی، نیز وہ دوسری جنگ عظیم میں بھی متحدہ طاقتوں کے ساتھ تھا، لیکن 1940 میں محوری طاقتوں نے اس پر قبضہ کر لیا جس سے سنہ 1944 میں فرانس کو آزادی ملی اور فرانسیسی جمہوریہ چہارم کا قیام عمل میں آیا، لیکن یہ جنگ الجزائر کی وقت تحلیل ہو گیا۔ سنہ 1958 میں چارلس ڈی گال نے فرانسیسی جمہوریہ پنجم کی بنیاد رکھی جو اب تک موجود ہے۔ سنہ 1960 کی دہائی میں الجزائر اور تقریباً تمام نو آبادیاں فرانسیسی استعمار سے آزاد ہوئیں، لیکن فرانس سے ان کے اقتصادی اور فوجی روابط اب بھی خاصے مستحکم ہیں۔ فرانس سینکڑوں برس سے فلسفہ، طبی علوم اور فنون لطیفہ کا عالمی مرکز رہا ہے۔ وہاں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ مقامات بکثرت موجود ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے ہر سال تقریباً 83 ملین غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ فرانس ایک ترقی یافتہ ملک ہے جو خام ملکی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کی 7ویں اور مساوی قوت خرید کے لحاظ سے 9ویں بڑی معیشت سمجھا جاتا ہے۔ مجموعی خانگی دولت کے حساب سے فرانس دنیا کا چوتھا مالدار ترین ملک ہے۔ نیز تعلیم، نگہداشت صحت، متوقع زندگی اور انسانی ترقی کے میدانوں میں بھی فرانس کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں حق استرداد حاصل ہونے کی بنا پر اسے دنیا کی عظیم طاقت اور باضابطہ جوہری قوت کا حامل ملک سمجھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یورو زون اور یورپی اتحاد کے سربراہوردہ ممالک میں اس کا شمار ہے۔
نیز وہ نیٹو، انجمن اقتصادی تعاون و ترقی، عالمی تجارتی ادارہ اور فرانسیسی بین الاقوامی تنظیم کا بھی رکن رکین ہے۔ لفظ فرانس لاطینی زبان کے لفظ فرانکیا سے ماخوذ ہے، جو ابتدا میں پوری فرانکیا سلطنت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے معنی ہیں فرانک کا وطن۔ آج بھی یورپ کی بہت سی زبانوں میں جدید فرانس کا تقریباً یہی نام رائج ہے۔ چنانچہ اطالوی اور ہسپانوی میں فرانسیا، جرمن میں فرانکریخ اور ولندیزی میں فرانک ریک کہا جاتا ہے، اور ان سب ناموں کا ماخذ وہی مذکورہ تاریخی پس منظر ہے۔ لفظ فرانک کی ابتدا کے متعلق متعدد نظریات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایڈورڈ گبن اور جیکب گرم کے پیشروے کا خیال تھا کہ اس لفظ کا تعلق انگریزی لفظ فرینک یعنی آزاد سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گال کی فتوحات کے بعد فرانک ہی تھے جو محصولات سے آزاد رہے، اسی لیے انہیں فرانک کہا جانے لگا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ لفظ فرانک ابتدائی جرمنی زبان کے لفظ سے مشتق ہے، جس کے معنی چھوٹے نیزے یا برچھی کے ہیں، اور چونکہ فرانک قوم نیزہ افغنی میں معروف تھی، اس لیے وہ فرانک مشہور ہوئے۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ فرانکوں کے استعمال کی بنا پر ان ہتھیاروں کا یہ نام پڑا، نہ کہ ہتھیاروں کے استعمال سے اس قوم کا نام فرانک ہوا۔ موجودہ فرانس میں انسانی زندگی کے آثار 18 لاکھ برس سے پائے جاتے ہیں۔ ماضی میں یہاں انسانی آبادی کو ناخوشگوار اور بدلتے موسموں کا سامنا رہا، جن میں سخت برفانی دور بھی آئے۔ یہاں ابتدائی انسانی انواع خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتی اور شکار کر کے اپنی غذا کا انتظام کرتی تھیں۔ فرانس میں بالائی قدیم سنگی دور کے منقش غاروں کی بڑی تعداد موجود ہے، جن میں مشہور ترین اور محفوظ ترین غار لاسکو ہے، جو اندازہ 18,000 قاف میم کی ہے۔ برفانی دور کے اختتام 10,000 قاف میم کے وقت اس خطے کی آب و ہوا معتدل ہو گئی، اور اندازہ 7,000 قاف میم سے مغربی یورپ کا یہ حصہ نئے سنگی دور میں داخل ہوا، اور اس کے باشندوں نے خانہ بدوشی ترک کر کے مستقل سکونت اختیار کی۔ آبادیاتی اور زراعتی ترقی کے بعد چوتھے اور تیسرے ہزارے کے درمیان میں فلزیات کا ظہور ہوا۔ ابتدا میں یہ لوگ سونا، تانبا اور کانسی کو استعمال کرتے رہے، بعد میں لوہے کا انکشاف ہوا۔ آج بھی فرانس میں نئے سنگی دور میں تعمیر شدہ متعدد سنگی عمارتیں موجود ہیں، جن میں انتہائی کثیف کارناک پتھروں کا مقام خاصا مشہور ہے۔ یہ مقام اندازہ 3,300 قاف میم کا ہے۔ 600 قاف میم میں فوکا سے تعلق رکھنے والے ایونی یونانیوں نے بحیرہ روم کے ساحل پر مسلیا نامی نوآبادی قائم کی، جہاں اس وقت مارس شہر آباد ہے۔ اس لحاظ سے مارس فرانس کا سب سے قدیم شہر سمجھا جاتا ہے۔ اسی اثنا میں کچھ سیلٹک قبائل فرانس کے بعض حصوں میں داخل ہوئے، جو 5ویں صدی سے 3 صدی قاف میم تک آہستہ آہستہ پورے فرانس پر قابض ہو گئے۔ ان کے مقبوضہ علاقوں کی سرحدیں دریائے رائن، بحر اوقیانوس کو پائرینیس اور بحر متوسط پر محیط تھیں۔ موجودہ فرانس کی سرحدیں بھی تقریباً یہی ہیں، جن میں سیلٹک گال آباد تھے۔ گال کے عہد میں یہ خطہ انتہائی خوشحال اور متمول تھا، اور اس کا انتہائی جنوبی علاقہ یونانی اور رومی تہذیب و معاشیات سے بے حد متاثر تھا۔ 125 قاف میم کے آس پاس ملک گال کے جنوبی علاقہ کو رومیوں نے فتح کر لیا، جو اسے ہمیشہ پروونشیا نوسٹرا یعنی ہمارا خطہ کہا کرتے تھے۔ موجودہ فرانس میں بھی یہ خطہ پروونس کہلاتا ہے۔ بعد ازاں 52 قاف میم میں جولیس سیزر نے گال کے سربراہ ورسنگیٹورکس کی قیادت میں اٹھنے والی بغاوت کی لہر کو کچل کر ملک گال کے بقیہ حصوں کو بھی فتح کر لیا۔ آگسٹس نے گال کو رومی ریاستوں میں تقسیم کیا۔ اس گال رومی عہد میں متعدد شہر آباد ہوئے، جن میں لوگودونوم موجودہ لیون قابل ذکر ہے۔ یہ شہر گالوں کا دار الحکومت سمجھا جاتا ہے۔ ان شہروں کو ٹھیٹھ رومی طرز میں تعمیر کیا گیا تھا، جن میں ایک بڑی بیٹھک چوپال، تھیٹر، سرکس، ایمفی تھیٹر اور گرم حمام ہوا کرتے تھے۔ جلد ہی گال رومی نو آبادکاروں میں گھل مل گئے، اور ان کی ثقافت و تمدن نیز ان کی زبان کو اختیار کر لیا۔ بعد میں ان دونوں کی زبانوں کے اشتراک سے فرانسیسی زبان پیدا ہوئی۔
نیز رومی کثرت پرستی گال کی بت پرستی میں مل کر امتزاج ضدین کا نمونہ بن گئی۔ ملک گال کی قلعہ بند سرحدوں پر بربری قبائل کے حملوں کی وجہ سے 250 سے 280 کی دہائی تک رومی گال زبردست بحران کا شکار رہے۔ چوتھی صدی عیسوی میں اس خطے کی صورتحال میں انقلاب آیا۔ یہ وہ عہد تھا جب رومی گال پھر سے بیدار ہوئے اور خوشحالی ان کا مقدر بنی۔ 312 میں قسطنطین اعظم نے مسیحیت اختیار کر لی، جس کے بعد پوری رومی سلطنت میں مسیحی، جو اب تک سخت عقوبتوں اور مصائب سے دوچار تھے، بہت تیزی سے پھیل۔ لیکن 5ویں صدی عیسوی کے آغاز میں بربر حملے پھر شروع ہو گئے، جن کی بنا پر متعدد جرمنی قبائل مثلاً وندال، سوبی اور آلان نے دریائے رائن عبور کر کے گال، ہسپانیہ اور زوال پذیر رومی سلطنت کے دوسرے حصوں میں بود و باش اختیار کی۔